السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، ثم بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولذكر الله أكبر. وقال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال عز وجل: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. وعن أم المؤمنين جويرية بن الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد ذلك عن أضحى وهي جالسة، وقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. رواه مسلم. جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: لا إله إلا الله نعرفها، لا إله غيره، والحمد لله نعرفها، أن النعم كلها منه وهو المحمود عليها، والله أكبر نعرفها، لا شيء أكبر منه، فما سبحان الله. قال: كلمة رضيها الله عز وجل لنفسه وأمر بها ملائكته وفزع لها الأخيار من خلقه. رواه الطبري والطبراني، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ عز و جل احکم الحاکمین الہ العالمین کے لیے ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کی تخلیق فرمائی. ہر چیز کا وہی خالق ہے، ہم انسانوں کا بھی وہی خالق ہے. بڑا عظیم و رب ہے، شان اس کی بڑی ہے، عظمتوں والا، رحمتوں والا، فضل و کرم والا ہے. اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے.
اس سے عظیم کوئی نہیں ہے، اس سے پیارا کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ خالق ہے اور ہم مخلوق ہیں، وہ رب ہے اور ہم مرغوب ہیں۔ اس نے ہمارے لیے اسلام کو پسند کیا، اس کو دین بنا کر دنیا میں نازل کیا اور حکم یہ دیا کہ ہم اس دین پر چلیں، اپنی زندگی میں اس دین پر عمل کریں۔ جس سے وہ راضی ہو گیا وہ خوش نصیب ہے، سعادت مند ہے، اور جس سے وہ غصہ ہو گیا، ناراض ہو گیا، وہ برباد ہے، ناکام و نامراد ہے۔ جس قدر اس کی تعریف کریں کم ہی ہوگی۔ ہم اپنی زبانوں سے اس کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ساری دنیا کی زبانیں، انسانوں کی زبانیں، جنوں کی زبانیں، حیوانات اور پرندوں کی زبانیں مسلسل بغیر رکے ہوئے اس کی تعریف کرتے رہے، کرتی رہے۔ زبانیں تھک جائیں گی لیکن تعریف کا حق باقی ہے۔ ساری دنیا کا پانی، سارے سمندر، سارا پانی سیاہی اور انک میں تبدیل ہو جائے اور اس سے پھر سیاہی سے اللہ کی تعریف لکھنا چاہیں، سیاہی ختم ہو جائے گی، تعریف باقی رہ جائے گی۔ اتنا بڑا رب ہے۔ افسوس کے ساتھ لوگ اتنے بڑے رب کو بھول جاتے ہیں، اس کا حق نہیں معلوم کرتے، اور اتنے عظیم رب کو چھوڑ کر محتاج، مسکین مخلوق کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ، لا الہ الا اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر۔ اس کے بعد صلاۃ و سلام ہو ان گنت بے شمار لامحدود اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے اللہ کی پہچان کرائی، اللہ کا حق بتایا، کس طریقے سے اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ عز و جل کی عبادت کو، اس کی بھی اپنی امت کو تعلیم۔ اب کوئی نئے ذکر کی امت کو ضرورت نہیں ہے، کوئی نیا طریقہ بدعت ہوگا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حمد و صلاۃ کے بعد آج 12 صفر 1441 ہجری مطابق 11 اکتوبر 2019 عیسوی مسجد عزیزیہ میں خطبے کا اردو میں خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ بڑا مختصر لیکن بہت مفید، بہت اہم موضوع پر خطبہ ہوا ہے، اور وہ ہے موضوع اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر، ذکر عبادت ہے، اور عبادت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ زندگی اسی لیے ملی ہے کہ عبادتیں ہوں، اور اللہ عز و جل سے بڑھ کر کوئی ہے۔ ہم پل پل لمحہ لمحہ اپنے رب کے محتاج ہیں۔ ہم اس سے دور ہوں گے تو برباد ہو جائیں گے، ہم اس کے قریب رہیں گے تو آباد ہوں گے۔ ہم اس کو یاد کریں گے، وہ ہمیں یاد کرے گا۔ ہم کو اس کی ضرورت ہے، اس کو ہماری ضرورت نہیں۔ نہ وہ ہمارے ذکر کا محتاج، نہ وہ ہماری عبادتوں کا محتاج، نہ ہماری عبادتوں سے اس کو کوئی فائدہ ہوتا ہے۔
اور نہ ہماری نافرمانیوں سے اس کو کوئی نقصان ہوتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ بے نیاز ہے، غنی ہے، غنی، محتاج نہیں ہے اپنی مخلوق کا، مخلوق اس کی محتاج ہے۔ اللہ نے فرمایا انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، تم سب اللہ کے محتاج ہیں اور اللہ بے نیاز ہے، تعریف والا ہے۔ اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ اسی لیے بتایا گیا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ اور اسی لیے بتایا گیا کہ ذکر کرو، تم اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہیں یاد کرے گا۔ تم اللہ کو بھول جاؤ گے، شیطان کے حوالے ہو جاؤ گے، اور شیطان جہاں جائے گا وہاں لے جائے گا۔ معلوم ہے کہ شیطان جہنمی، ابلیس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، پکی بات ہے، ہمارا ایمان ہے قرآن نصوص پر، آیتوں پر، وہ تو لے جائے گا جہنم میں۔ آپ کو معلوم ہے اس پوری زمین میں، پوری دھرتی پر دو میں سے ایک چیزوں سے لوگ جڑے ہوئے ہیں، یا تو اللہ والے یا تو شیطان والے ہیں۔ اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرمانبرداری، اللہ کا ذکر، اللہ کی خوشی، اللہ کی رضا، اس کی کوششیں ہوتی ہیں، اور وہ خوش نصیب لوگ ہیں۔ یا تو پھر شیطان کی اطاعت، شیطان کی فرمانبرداری، شیطان کو راضی کرنا، یہ کام ہو رہا ہے۔ جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کو راضی کر رہے ہیں، اللہ کی خوشی مطلوب ہے، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کی عبادت میں زندگی ہے، اللہ کا ذکر ہے، ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ ان کی دنیا بھی سنور جائے گی، ان کی آخرت بھی بن جائے گی، جنت میں جائیں گے۔ اور جو شیطانی ہیں، شیاطین، جو شیطانوں کی عبادت کرتے ہیں، شیطانوں کی اطاعت کرتے ہیں، شیطانوں کو راضی کرتے ہیں، وہ ٹھکانہ ان کا دوزخ کیا؟ دو ہی چیزیں ہو رہی ہیں دنیا میں، یا اللہ والے یا شیطان والے۔ تو اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، شیطان مخلوق ہے، نافرمان مخلوق۔ ان کا سردار ابلیس، اس نے سب سے بڑی نافرمانی کی جب اس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ سورہ بقرہ کی آیت دلیل، ہم اللہ کا ذکر کریں، ہم کو اللہ کی ضرورت ہے، ہم بے نیاز نہیں ہو سکتے، کوئی مخلوق بے نیاز نہیں ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، ذکر کے سلسلے میں بہت ساری آیتیں ہیں، نصوص وارد ہوئے ہیں۔ تم مجھ کو یاد کرو، میں تم کو یاد کروں گا۔ اور ایک آیت میں بتایا گیا، بہت وعید آئی ہے، ڈرایا گیا ہے، جو انسان زندگی اللہ کے ذکر سے خالی رکھے، وَمَن يَعِشْ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، ذکر نہیں کرتا اللہ کا، زندگی گزر رہی ہے، ایسا زندگی سب کی گزرتی ہے کہ آپ کی، ہماری، سب کی۔ اگر ہماری زندگی اللہ کے ذکر سے خالی ہوگی تو کیا انجام ہوگا اس کا پتہ ہے؟ شیطان کو اس کا دوست بنا دیا جائے گا۔ آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، جو انسان اللہ کے ذکر سے خالی رہے، اللہ کی یاد سے دور ہو، اس کی لائف، اس کی زندگی گزر تو رہی ہے اللہ کے ذکر سے خالی، کیا حال ہوگا اس کا؟ اس کو شیطان کو اس کا دوست بنا دیا جائے، اب وہ دوست ہو جائے گا شیطان، اور وہ شیطان اس کو کیا کرے گا؟ ہمارا شیطان بھٹکاتا ہے، ہدایت کا راستہ نکالتا جی، بھٹکاتا، شیطان غلط راستہ ہے، وہ چلتا رہے گا، انجام آپ کو معلوم، شیطان کے راستوں پر چلے گا۔ تو ذکر ضروری ہے، اور ایسا انسان جو اللہ کے ذکر سے دور رہے، یہ جب دنیا میں تو شیطان کے حوالے کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جب مرے گا اٹھے گا نا قیامت کرے، یہ بھی قرآن کیا ہے، اس کو اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا۔ اندھا بندہ کہے گا، اے اللہ، اے میرے رب، مجھے کیوں اندھا بنا کر اٹھایا گیا؟ میں تو دنیا میں دیکھتا تھا۔ اس سے کہا جائے گا کذالک تنسیٰ، جات کا آیا تو نا فنسیتھا وکذالک اليوم تنسیٰ، میرے پاس ہماری نشانیاں ہیں کہ تو نے بھلا دیا ہم کو، آج تجھ کو بھلا دیا جائے۔ انجام بڑا بھیانک ہوتا ہے،
لہٰذا انسان اللہ کے ذکر میں زندگی گزارے. اور ایک بات یاد رکھیے، ماشاءاللہ کافی سالوں سے عزیزیوں میں درس چلتا ہے مسجد میں، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے اور اس کی برکت ہے اور اس کی رحمت ہے. تقریباً 18 سال ہو گئے ہیں اس مسجد میں درس ہوا. بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو عبادت ہے خواہشات سے نہیں کی جائے. جس ذکر آج جو ٹاپک ہے عبادت، ٹھیک ہے اللہ کا ذکر کرنا ہے، سمجھ میں آنا، اس کی ضرورت ہے، اس کے فائدے ہیں اور ہم سب کو چاہیے، ہم سب. اب کیا اللہ کا ذکر ہم اپنی خواہشات سے کریں گے جو کہ عبادت ہے؟ ایک جملہ میرا یاد رکھیں، عبادات توقیفی ہیں. عبادات ہم اپنی طرف سے سٹارٹ نہیں کر سکتے. کوئی بھی ٹائپ آف عبادت، کسی بھی قسم کی عبادت بتا دیا گیا سر. آپ کو نماز پڑھنا ہے، کتنی قسم کی نمازیں ہیں؟ فرض ہے، سنت موقدہ ہے، نوافل ہے، بتا دیا گیا. پڑھنے کے اوقات بتا دیے گئے ہیں، پڑھنے کا طریقہ سکھا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ ذکر عبادت ہے، جیسے آپ اللہ کا ذکر کیسے کر سکتے ہیں بتا دیا گیا سر. اسی طریقے پر کرنا ہے آپ، کیونکہ دیکھیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں اور ہم نے ان کا کلمہ پڑھا ہے، ان پر ایمان ہے ہمارا. وہ آئے، انہوں نے بتایا کہ اللہ ہے، انہوں نے بتایا کہ اللہ کی عبادت ہے اور کیسے کرنی ہے یہ بھی سکھا دیا. ہر خطبے میں ایک جملہ بولتے ہیں خطیب، یہاں تو ہوتا ہے ترکتکم علی البیضاء، یہ حدیث کا جملہ ہے، حدیث ہے. ترکتکم علی البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها الا ہالک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو ایک واضح مطلب کلیئر دین طریقے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، جس کی رات بھی دن کے جیسے منور ہے، روشن ہے. جیسے دن روشنی ہوتی ہے نا، ویسے رات میں بھی روشنی ہے. مثال دے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رات بھی دن کے جیسے ہے. یعنی اتنا کلیئر طریقہ، اتنی کلیئر چیزیں، واضح چیزیں میں تمہیں بتا کے جا رہا ہوں. جو ہٹے گا اس سے دیکھیے لا یزیغ عنہا الا ہالک، ہلاک ہو جائے گا، ہلاک اور برباد ہو جائے گا جو اتنے کلیئر واضح دین سے ہٹے. آج دیکھیے عبادات کیسے ہو رہی، اللہ کا ذکر. لوگ ناچ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، معلوم ہے آپ کو؟ صوفی ڈانس مشہور ہے، اس کو بولتے ہیں صوفی ڈانس. ناچ کر کے اللہ کا ذکر ہوتا ہے. لیکن ناچنا گانا ناچ کر اللہ کی عبادت ہوتی ہے؟ استغفر اللہ. ناچ کر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جھوم کر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، گول گول پھرتے ہوئے. یہ کیسا ذکر ہے بھائی، گول پھر کے. تو اگر آپ دیکھیں نا اس ٹاپک میں تو آپ کو بے شمار عجیب و غریب چیزیں نظر آئیں. کسی نے کہا بھائی لا الہ الا اللہ ذکر ہے نا، لا الہ 600 مرتبہ پڑھو، الا اللہ 500 مرتبہ پڑھو، لا الہ الا اللہ 500 مرتبہ پڑھو، الا اللہ 500 مرتبہ پڑھو. یہ کہاں سے لے کر آئے؟ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سکھایا، ایسی تعلیم کی؟ دیکھیے سچ بولنا ہے، سچ ہی بولنا ہے، حق بولنا ہے، حق ہی بولنا ہے. 18 سال سے درس ہو رہا ہے، حق کا درس، قرآن و حدیث کا درس ہو رہا ہے، وہ خطبے کے ترجمے ہو رہا ہے. اللہ کا ذکر کی میں بات کر رہا ہوں. ذکر عبادت ہے اور عبادت توقیفی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم امتیوں کو بتا دیا کہ ہم کیسے ذکر کریں گے. آج کے خطبے میں خدیجہ جویریہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث جو صحیح مسلم میں ہے، اس حدیث میں ایک ذکر ہے جو نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ کیا ہے. مطلب 3 مرتبہ وہ ذکر پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلمات. کتنے پیارے الفاظ ہیں. آپ اسی طریقے سے ہر وہ ذکر جو کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے، ہر وہ عبادت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے یا اپنی امت کو کرنے کی تعلیم دی ہے، اس میں خیر ہی خیر دیکھیں گے. آپ اس کے ورڈز کو چیک کریں جو عربی میں آئیں گے. آج کا خطبہ جو مختصر ہمارے خطیب صاحب نے دیا اسی ذکر پر تھا کہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ کا مطلب، رضا نفسی کا مطلب، و زنۃ عرشہ و مداد کلمات.
اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک قول بھی پیش کیا گیا شروع میں کہ ایک آدمی آ کر سبحان اللہ کے بارے میں پوچھتا ہے. تو میں بتا رہا ہوں یہ ہے نا سب کلیئر. میں ایک مقدمہ باندھ رہا ہوں, سمجھ نئی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دے گئے وہ کافی ہے, جو سکھا دیے وہ کافی ہے. ہم وہی سیکھیں, وہی پڑھیں, وہی ذکر کریں, اسی میں خیر ہے, اسی میں خیر ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم. تم اتباع کرو, فالو کرو, نئی چیزیں مت کرو, یہی کافی ہے. فالوئنگ کافی ہے, اتباع کافی ہے, اسی میں نجات ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بدعتوں سے بچے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی اپنی حدیث میں, میرے بعد جو دین میں زندگی کی وصیت ہے, 4 وصیتیں کی آپ نے, اس میں سے ایک وصیت میں بتا دوں, دین میں نئی چیزوں سے بچو, کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہے, ہر بدعت گمراہی ہے, اور گمراہی کا ٹھکانہ کیا ہے؟ سبحان اللہ یہ بھی ذکر ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا, لیکن کیسے سمجھتے تھے وہ ذکر کو. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس آ کر پوچھتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہمیں معلوم, جو آیا تھا وہ عربی تھا نا, وہ عربی مادی تھی اس کو, اور یہ سب عربی میں ذکر ہے نا, ذکر جو دعائیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, الحمدللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ بحمدہ, یہ سب جو ہے عربی میں ہے نا. تو اس آدمی نے آ کر پوچھا کہ اے ابن عباس, لا الہ الا اللہ کو ہم سمجھتے ہیں, ہمیں معلوم ہے لا الہ الا اللہ کا کیا, اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. اردو میں اردو سمجھ رہا, لا الہ الا اللہ کا مطلب ہمیں معلوم ہے, لا الہ الا اللہ, لا معبود حق الا اللہ, ہم نے جانا. الحمدللہ یہ بھی ذکر ہے, یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں. نعمتوں پر اللہ کی جو ہے اللہ کا شکر بجا لایا جاتا ہے, اللہ کا شکر کیا جاتا ہے. الحمدللہ آدمی پڑھتا ہے, الحمدللہ کا مطلب کہ ساری نعمت اللہ کی جانب سے ہے, لہٰذا میں اللہ کی تعریف کروں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اس نے کہا اللہ اکبر کا بھی مطلب ہمیں معلوم ہے, جو ذکر ہے کہ اللہ اکبر کا مطلب کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. اردو میں ترجمہ کیا ہے اللہ اکبر کا, اللہ سب سے بڑا ہے, اور مطلب اس کا کوئی چیز اللہ سے بڑھ کر نہیں. یہ سبحان اللہ کیا ہے, اس آدمی نے پوچھا. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مفسر قرآن صحابی رسول فرماتے ہیں ایک ایسا کلمہ ہے سبحان اللہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس کے لیے پسند کر دیا, اور اس کا حکم اللہ نے فرشتوں کو دیا کہ وہ تسبیح ہوتا ہے. تو تسبیح کا مطلب کیا ہے, تسبیح پڑھو مطلب سبحان اللہ پڑھو, اور سبحان اللہ پڑھنا ہے قرآن حدیث سے ثابت ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ ایک ایسا کلمہ ہے جس کو اللہ نے اپنے لیے پسند کر دیا ہے اور فرشتوں کو حکم دیا ہے, اور مخلوق جو ہے اس کو ادا کرتی ہے. پھر آگے بتایا, یہ طبرانی کی خبری کی روایت ہے, اور عبید اللہ ابن عمرو التیمی رحمہ اللہ کا ایک جملہ طبرانی کی روایت, ان کا ایک قول پیش کیا گیا. عرب, سبحان اللہ عربی لفظ ہے نا, عربی ہے نا سبحان اللہ, سبحان, عرب سبحان کا لفظ کا استعمال کرتے تھے. اور کیا اس کا مطلب ہے؟ سبحان کا مطلب عرب جب کسی چیز کا انکار اس کرتے ہوئے, ایک چیز ہے جو بہت بڑی ہے, اس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے, تو نقص اور کمی کا انکار کرتے ہوئے اس کی بڑائی بیان کرنا ہو. سمجھے بات, ایک چیز میں کوئی کمی نہیں ہے, کوئی عیب نہیں ہے, تو اس کا انکار کرنا کہ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے اور یہ بہت اچھی چیز ہے یہ بتانا ہے, تو سبحان بولتے تھے. سبحان یہ لفظ پڑھتے تھے. کیا معلوم ہوا اس سے؟ سبحان اللہ کا مطلب کہ ہم اللہ کو ہر عیب سے پاک کر رہے ہیں. مطلب ہم آدمی جب جیسے میں کہوں سبحان اللہ, تو اس کا مطلب میں اللہ کی پاکی بیان. اللہ تعالیٰ اتنا عظیم ہے, اتنا بڑا ہے کہ کوئی عیب اس کی ذات میں, کوئی نقص اور کمی اس کی ذات میں نہیں ہے. ہر قسم کے نقص اور عیب سے میں اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہوں. یہ ہے سبحان اللہ کا. نہ ہر قسم کی کمی,
نہ وہ کھاتا ہے نہ وہ سوتا ہے، لا تأخذه سنة ولا نوم، یطعم ولا یطعم، کھلاتا تو ہے کھاتا نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد نہ وہ کسی کی اولاد، ولم یکن له کفوا، نہ اس کے برابر کوئی۔ تو سبحان اللہ پڑھتے ہوئے ہر عیب ہر کمی سے اللہ کی ذات پاک، اس میں کوئی کمی، کوئی کسی قسم کی کمی، کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ اور عام طور پر آپ دیکھیے اسلام کا سبحان اللہ ہے میں اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہوں۔ اچھا، اس کے ساتھ وہ بحمدی آتا ہے جو دعا میں، ایک طرف آپ تنزیہ کر رہے ہیں، پاکی بیان کر رہے ہیں، ساتھ میں تعریف کر رہے ہیں، دو دل چیز، کیا زبردست ہوتا ہے۔ ہر ایک سے اللہ کو پاک کرتے ہوئے اس کی بڑائی، اس کی بزرگی کو آپ اس کی تعریف کرتے ہوئے بیان کر رہے ہیں۔ اس کے کئی صیغے ہیں ذکر کے، سبحان اللہ میں اس میں سے ایک صیغے پر خطبہ ہوا ہے جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو ام المؤمنین خدیجہ جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مشہور حدیث ہے، جس میں وہ ذکر آیا، طریقہ آیا، پیارے نبی علیہ السلام فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد نکلے، تشریف لے گئے، جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی رہی، نماز پڑھ لی، فجر کے بعد اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بیٹھی رہی۔ صحابیہ تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، نمازوں کے پابند تھے، آج کے عورتوں کے جیسے نہیں، تو نمازیں بھی چھوڑتی ہیں، اللہ کے ذکر سے بھی غافل ہے، پابند تھی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، آپ جب واپس آئے گھر، چاشت کا وقت ہو چکا، وہ فجر سے چاشت کے وقت تک وہیں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر دیا۔ پیارے نبی سے جب تشریف لائے تو نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ میں جب آپ کے پاس سے گیا تھا، واپس آیا تو آپ اسی حالت پر ہو، یعنی تم ایسی بیٹھی ہوئی ہو، وہیں پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں، اللہ، آپ جب سے گئے ہیں تب سے اللہ کا ذکر کر رہی تھی آپ کے آنے تک۔ تو وہاں پیارے نبی علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی، میں جب گیا تمہارے پاس سے تو میں نے 4 کلمات 3 مرتبہ پڑھے، اور یہ جو کلمات میں نے پڑھے تو اللہ کا ذکر میں نے کیا، مطلب اس کا اگر اس ذکر کو جو جس میں 4 کلمات ہیں 3 مرتبہ 3 ٹائمز میں نے پڑھا، اس کو اگر اس کو تولا جائے تمہارے پورے ذکر سے جو تم فجر کے بعد اب تک کر رہی ہو تو یہ بھاری ہو جائے۔ تعلیم بھی دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کیا ذکر ہے وہ۔ تو صبح اسی حدیث کو سامنے رکھ کر علماء نے کہا فجر کے بعد 3 مرتبہ وہ ذکر کیا جائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ کیا ہے وہ 4 کلمات جس میں، اور مجھے یاد ہے، آپ کو یاد ہو یا نہ یاد ہو، اس پر پورا خطبہ ہوا ہے بہت پہلے، کچھ مہینے پہلے، یہیں پر، جس میں یہی 4 کلمات پر جو ہے خطبہ ہوا۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسی وزینت عرشی ومداد کلمات۔ سبحان اللہ و بحمدہ کے بعد 4 کلمات کیا ہے؟ عدد خلقہ ورضا نفسی وزینت عرشی ومداد کلمات۔ یہ ذکر میں نے 4 مرتبہ پڑھا فجر کے بعد، اور جویریہ رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہیں اسلام تمہارے پورے ذکر پر، تمہاری پوری اس عبادت پر یہ ذکر بھاری ہوگا۔ اس سے یہ ہے اللہ کیا ہے، اس کا ترجمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر کیا، سبحان اللہ و بحمدہ، میں تعریف کے ساتھ اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہوں، تعریف کے ساتھ اللہ کی پاکی، کتنی پاکی بیان کر رہے ہیں، کتنی تعریف کر رہے ہیں ہم اللہ کی، عدد خلقی، ایک اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، اس کی مخلوق کے تعداد کے برابر، ایک عدد خلقی ورضا نفسی، اور جب تک کہ وہ راضی ہو جائے، سبحان اللہ، اس کی رضا جس میں ہے اتنی تعریف میں کر رہا ہوں، جس میں اس کی خوشی ہے، اس کی، بولیے بھائی، اللہ کی۔ کتنے ہو گئے؟ 2۔ پہلا کیا ہے؟ کتنی اللہ کی تعریف ہو رہی، کتنی پاکی بیان کی جا رہی ہے، مخلوق کی تعداد جتنی ہے۔ نمبر 2، اللہ کی خوشی جس میں ہے، رضا،
وزینت عرشی، اللہ اکبر. تیسرا کیا؟ اس کے عرش کے وزن کے حساب سے. اور چوتھا کیا ہے؟ ومداد کلمات، اور جتنی سیاہی سے، مداد لکھنے والی چیز ہے، جتنے اس کے کلمات لکھے جا سکتے ہیں، جتنا چاہیے. میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں تعریف کے ساتھ. اب اس کی تشریح ہوئی ہے پورے خطبے میں. عدد خلقیہ کی، پہلے تو سبحان اللہ کی، اللہ کی پاکی، یقین اللہ ہر عیب سے پاک ہے. میں نے بتا دیا آپ کو، لم یلد، اولاد سے پاک ہے کہ نہیں؟ والدین نہیں اس کے، وہ اکیلا ہے، احد احد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی شریک نہیں اس کو. وہ سونے سے، سونا عیب ہے، سوئے گا تو مخلوق کیسے؟ مخلوق کو دیکھنا یہ آیت ہے، رحمتیں ان پر، تو ہر عیب سے پاک ہے اللہ کی ذات. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے بارے میں کیا کہا؟ ایک آیت کا خلاصہ میں پیش کروں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے آسمان پھٹ جائے گا، زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا. آسمان پھٹ جائے گا، زمین کے ٹکڑے ہو جائیں گے، زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی. یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے، اللہ کا بیٹا ہے، یہ عیب ہے. یہ اتنی خطرناک بات ہے، یہ اللہ کا بیٹا ہے. سن آف گاڈ بولتے ہیں نا، اللہ کا بیٹا ہے بولنا اتنی خطرناک بات ہے. اس میں آسمان پھٹ جائے گا، زمین کے ریزے ریزے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. اللہ نے بیٹا بنایا ہے. تو ہم سبحان اللہ کہتے ہیں، اللہ کی ذات پاک ہے ہر عیب سے. وَبِحَمْدِهِ، اور اس کی تعریف کے قابل ہے، کیونکہ جو ملا ہے، جو کچھ ہے، وہ سب اسی کا ہے. جتنی نعمتیں ہمیں میسر ہوئی سب اسی کا. اچھا، یہ جو آپ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہو، اللہ کی تعریف کر رہے ہو، کتنا عدد خلقی، اس کی مخلوق کی تعداد. مخلوق کتنی؟ مخلوق مطلب معلوم کیا؟ مخلوق مطلب اردو میں بولیے. مخلوق کا مطلب انسان جانور تو مثال ہے. مخلوق کا مطلب کیا اردو میں؟ خالق کا مطلب اردو میں کیا ہے؟ شاباش حمد، پیدا کی ہوئی چیز مخلوق کا مطلب. خالق کا مطلب ہے اردو میں پیدا کرنے والا. مخلوق کا مطلب پیدا کی ہوئی چیز. تو کتنی چیزیں ہیں جس کو اللہ نے پیدا کیا؟ ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی. کتنی ہیں یہ چیزیں؟ کوئی حساب ہے اس کا؟ گنتی ہے؟ انسان کتنے ہیں دنیا میں؟ جن کتنے ہیں؟ مخلوق ہے نا جن بھی. اور فرشتے کتنے ہیں؟ فرشتے اللہ اکبر. ارے خالی فرشتے کو لے لیجیے آپ، اس پر میں وہ ایک حدیث سنا دوں کیونکہ یہاں میچ کرے گی حدیث. بتانا آسمان میں، پورا آسمان پر، آسمان ہے 7 آسمان، آسمان میں 42 برابر ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں کوئی فرشتہ نہ ہو. مطلب خلاصہ بتا دوں تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے اردو میں، کلیئر آسان زبان میں. پورا آسمان فرشتوں سے بھرا ہوا. یا تو بعض فرشتے کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، بعض فرشتے رکوع میں ہیں، بعض فرشتے سجدوں میں. پورا آسمان بھرا ہوا ہے. اور کیا ہے وہ 70,000 درجات میں فرشتے. اوپر بیت المعمور اللہ کی عبادت روزانہ 70,000 فرشتے جاتے ہیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. قیامت تک پھر ان کی باری نہیں آتی. آج گئے 70,000 اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. چلیے آج مطلب اب گئے عبادت کرنے، عبادت کر کے نکل جاتے ہیں. پھر 70,000 اگلے. تو ایسے 70,000. اچھا، پہلے جو 70,000 گئے، قیامت تک ان کی باری آتی ہی نہیں ہے. تو بھائی کتنے ہیں بھائی؟ سیدھا قرآن کی آیت میں لا یعلم، کوئی نہیں جانتا فرشتوں کی تعداد کو سوائے اللہ. تو ہم مخلوق کی تعداد کے برابر اللہ کی تعریف کریں. اچھا، کتنی مچھلیاں ہیں؟ تو وہ بھی مخلوق. حیوانات کتنے ہیں؟ پرندے کتنے ہیں دنیا میں؟ انلمیٹڈ. کوئی خیال نہیں کر سکتا، نہ کوئی کاؤنٹ کر سکتا. اتنی اللہ کی پاکی ہم بیان کرتے ہیں، اتنی اللہ کی تعریف ہم بیان کرتے ہیں، یا تعریف کے ساتھ پاکی بیان کرتے ہیں. اللہ عدد خلق وربا نفسی. ذرا جملے دیکھیں مل جائے.
کیا جو ہے بدعت والے ذکر کیا ضرورت ہے اس کی؟ ارے یہ پڑھو نا سنت سے جو ثابت ہے، یہ پڑھو نا فجر کے بعد، یہ پڑھو نا 4 مرتبہ 3 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسی وزنۃ عرشی ومداد کلمات، یہ چھوڑ کر بدعت پہ پڑے ہوئے، پھر امن چاہیے، خیر چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے. ایسے اللہ کی رضا ہوگی؟ اللہ نے جو دین اتارا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، انہوں نے جو تعلیم دی اس تعلیم پر لی ہے. بدعت بدعت بدعت، ذکر میں کتنی بدعتیں ہیں. کہاں عرفات میں جو ہے، جب یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ تھے ہم، عرفات میں جب حج کرنے گئے تھے تو عرفات میں کون سی مسجد ہے؟ مسجد نمرہ، وہاں ایک آدمی بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ اللہ اللہ. اسٹوڈنٹ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اچھا لوگ دیکھ رہے ہیں دوسرے بھی اس کو، وہ ذکر کر رہا ہے اندر عرفات میں بیٹھ کر اللہ اللہ. ہم گئے تو نماز پڑھے، اس کے بعد فارغ ہوئے، پھر آئے بیٹھا ہوا، وہ بھی نماز پڑھا ہوگا، نماز سے پہلے یہ کر رہا تھا، نماز کے بعد کر رہا اللہ 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 پڑھتا جا رہا. کیا ہمارے رسول نے ایسا ذکر سکھایا ہے؟ ذکر کرو تو پیارے پیارے الفاظ ہیں. دیکھیے ابھی جس کی تشریح آپ کے سامنے ہوئی، سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسی. رضا نفسی کیا ہے؟ اللہ رضا ہے نا، راضی ہونا. نفس اس کا نفس جس سے راضی ہو، جس کا نفس اللہ تعالیٰ کا نفس جس سے راضی ہو. یعنی اتنی اللہ کی تعریف ہم کر رہے ہیں، ہم اتنی اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں جس سے وہ راضی ہو جائے. اللہ راضی ہو جائے. کتنی تعریف سے وہ راضی ہوگا، کتنی تصویر سے وہ راضی ہوگا، ہم وہ کریں گے. وزنت عرش، عرش آپ کو معلوم ہے عرش کیا ہے؟ کیا ہے عرش؟ آپ بولیے تو سنیں گے، آپ پوچھیے گا، شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں. عرش کس کو کہتے ہیں؟ عرش کیا ہے بھائی؟ نہیں، عرش کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا تخت. اچھا اللہ کہاں ہے؟ ایک سوال بچہ یہ جواب اس کا یاد ہونا چاہیے. اللہ کہاں ہے بیٹا، بیٹی اللہ کہاں ہے؟ بولو بچوں اللہ کہاں ہے؟ تو ایک ہی آنسر ہونا جو صحیح آنسر ہے، باقی کے آنسر غلط ہیں. کیا ہے آنسر صحیح؟ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. اچھا اوپر ہے کہ بولنا اسے کہ عثمان میں اوپر، عرش اوپر ہی، نیچے نہیں عرش. لیکن اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، یہ سکھائیے بچوں کو تاکہ بڑے ہونے کے بعد کوئی بولے ہر جگہ ہے بیٹے، ورنہ نہیں ابو بولے تو اللہ عرش پر ہے. اور ابو علم طالب علم سے سیکھے تھے یا عالموں سے سنے تھے، ایسے نہیں بولتے. صحیح عقیدہ، کتنا بڑا عقیدہ ہے یہ معلوم آپ کو کہ اللہ عرش پر ہے. وہ کہتے ہیں کسی کا عقیدہ چیک کرنا ہو تو ایک سوال کر دو اس سے، کہتے ہیں جو صحیح نہیں ہوتا کہنا. کیا اس سے پوچھو بھائی صاحب اللہ کہاں ہے؟ بہن صاحبہ اللہ کہاں ہے؟ انکل اللہ کدھر ہے؟ آنٹی اللہ کہاں ہے؟ جواب سنیے، عقیدہ معلوم ہو جائے گا ان کا ایک سوال سے. بعض لوگ کیا بولے نہیں پوچھنا یہ چاہیے، بعض کو چھوڑیے، کیوں نہیں پوچھنا؟ ارے بھائی آپ کا عقیدہ چیک کر رہے گا لوگوں کا، پوچھ سکتے ہیں، غلط نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے پوچھا تھا، ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک بکریاں چراتی ہے، خدمت کرتی ہے ایک عورت میرے پاس، لونڈی ہے میرے میں، تو بکریاں چراتی ہے. تو نبی علیہ السلام نے اس عورت سے 2 سوالات کیے. پہلا سوال بتا اللہ کہاں ہے، یا بتاؤ اللہ کہاں ہے. اس عورت نے کہا کہ اوپر آسمان کا عرش. مدینہ میں بکری چرانے والی عورت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اوپر ہے. بڑی بڑی ڈگریاں لیے زمین میں کر رہے ہیں لوگ اور کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ ہے. فرق دیکھیے، اگر ہم ایسے ماحول میں رہیں گے. مدینہ میں سب کا عقیدہ تھا اس وقت کی بنا تھا، آج بھی مدینہ والوں کا وہی عقیدہ ہے جو مدینہ میں جو ہے عرب رہتے ہیں، عقیدہ بھی باقی لوگوں کا بھی جو صحیح سیکھے عقیدہ ہے. ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی ایک ایسا مقیم ہو جو نہیں اللہ ہر جگہ ہے. کیوں ایک مقیم ایسے تھا، پتہ نہیں ہے یا چلا گیا، جس نے کہا تھا، ہوٹل چلاتا تھا، جس نے کہا تھا صاحب ہم تو مدینہ میں رہتے ہیں یہاں، تو رزق تو اللہ دیتا ہے، بانٹنے والے یہی ہے نا پورا رزق، کہ جس کو چاہے جتنے چاہے دیتے ہیں. اس لیے روزانہ جو ہے حاضری دیتا ہوں میں تاکہ میری ہوٹل اچھی چلے. ایک رکھیے کیا کہہ رہا ہے رزاق، وہ اللہ کا نام بھی نہیں لیا، رزق یہیں سے تو ملتا ہے سب کو. کتنا خطرناک عقیدہ،
رزق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بانٹتے ہیں لوگوں میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رزاق ہیں. رزاق کون بھائی؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رزق بانٹ رہے ہیں؟ نہیں، میں جب ان کو بولے بھائی اللہ رزاق ہے، رزاق اللہ ہے، تقسیم یہاں سے ہوتی ہے، تقسیم یہاں سے ہوتی ہے، تقسیم کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بول رہے بھائی؟ کیا عقیدہ ہے؟ شیعہ عقیدہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکری چلانے والے، دیکھیے بکری چلانے والی مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی، اچھا عقیدہ آپ نے سکھایا، صحابہ کے بڑے اچھے عقیدے تھے. اتنا اچھا عقیدہ تھا اس زمانے میں کہ بکری چلانے والی جو ایجوکیٹڈ نہیں ہے نا، کوئی پڑھی لکھی کوئی، اس کا بھی عقیدہ تھا کہ اللہ اشکر. پھر اس نے دوسرا سوال کیا کہ میرے بارے میں کیا کہتی ہو، میں کون ہوں بتاؤ، میں کون ہوں؟ تو اس عورت نے کہا کہ آپ رسول اللہ ہیں، اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو دیکھ کر کہا کہ اس آزاد پر یہ ایمان والی عورت گواہی دیتے ہیں 2 سوالات کرنے کے بعد ایمان والی کے لیے. کیسے؟ کہ اس کا ایمان اللہ پر صحیح ہے اور اس کا ایمان میرے بارے میں صحیح. اللہ اپنے عرش پر ہے، اور آپ کو معلوم کہ سب سے بڑی مخلوق کیا ہے دنیا میں؟ عرش. سب سے بڑی مخلوق اللہ کا عرش. الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ذکر میں ہمیں سکھا رہے ہیں، خود بھی ذکر کیا، ہمیں بھی تعلیم دی ہے. کیا؟ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرش. اس کے عرش کے وزن کے حساب سے میں اس کی تسبیح بیان کر رہا ہوں، میں اس کی تعریف بیان کر رہا ہوں، اس کے عرش کے وزن سے. اس کا عرش کے بارے میں بتا رہے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ دعا کتنی عظیم ہے، ذکر کتنا پیارا ہے اور کتنا بڑا ہے. تو اللہ کا عرش سب سے بڑی مخلوق ہے، اس سے بڑھ کے کوئی مخلوق نہیں ہے، نہ آسمان نہ زمین نہ کوئی مخلوق. ٹھیک ہے. ایک اور ایک بات خطبے میں بھی آئی عرش کے بارے میں. کیا بات؟ اللہ کے عرش کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں. کتنے؟ 8 فرشتوں کی جماعت. 8 فرشتے قرآن میں ہے یہ بات. ہاں ٹھیک ہے. 8 فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. ان میں سے ایک فرشتے کے بارے میں سن رہے ہیں، یاد بھی رکھنا چاہیے. ہاں پھر 1 سال کے بعد پوچھے تو 1 سال، ہفتے کے بعد بھی یاد رکھنا، 1 سال کے بعد بھی یاد رکھنا. ایک فرشتے کے بارے میں بیان کرنے کی اجازت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ بات کہی کہ مجھے اجازت ملی ہے اللہ کی طرف سے کہ میں عرش کو جو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں ان میں سے ایک فرشتے کے بارے میں بتاؤں. بتایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بتایا؟ اس کی کان کی، ایک کان ہے لول کی بول، اس کی کان اور کندھے. کس کے؟ فرشتے کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. فرشتہ 8 فرشتوں میں سے ایک فرشتے کا حل یہ ہے. کیا ہے؟ اس کی کان ایک کان کی لوڑ کی اور کندھے کے درمیان کا فاصلہ 700 سال کی مسافت. 700 years ٹریولنگ نہیں ہے تو ٹریولنگ ہے. تیز رفتار سواری سے اگر کوئی 700 سال تک سفر کرتا جائے تو جو ڈسٹینس ہوگا یہ اتنا. فرشتے کا یہ حصہ، فرشتہ کتنا بڑا ہوگا اور پاورفل فرشتہ ہوگا، کتنا طاقتور ہوگا. وہ کھایا ہوا ہے. ایک ہے وہ 8 میں سے. اللہ کا عرش بہت بڑا ہے، بہت عظیم. تو اس کا کوئی وزن نہیں ہے بھائی، نہیں ہے کوئی وزن. آپ خالی فرشتے کی ایک جگہ کے بارے میں بھی اپنے حدیث سنی، آپ اندازہ لگائیے. میں بولتا ہوں جب یہ حدیث آتی ہے، میں آج بھی بولنا چاہ رہا ہوں وہ بات، وہ یہ کہ جب ایک فرشتے کا یہ حصہ اتنا بڑا اور اتنا عظیم ہے، وہ فرشتہ کتنا عظیم ہوگا. ہاں اس فرشتے کو جس نے پیدا کیا اللہ رب العالمین، وہ کتنا بڑا کتنا عظیم ہوگا. اسی لیے سلف صالحین کہتے تھے تم یہ مت دیکھو کہ چھوٹا گناہ کر رہے ہیں، تم یہ مت دیکھو کہ چھوٹا گناہ کر رہے ہو، تم یہ دیکھو کتنے بڑے عظیم رب کو ناماز کر رہے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ
زینت عرش، آخری بات، اور مداد کلمات. مداد کلمات، مداد جس سے لکھا جائے، جو بھی کلمات، کلمات اللہ. کتنی چاہیے اللہ کے کلمات کو لکھنے کے لیے، کتنی سیاہی چاہیے اللہ کے کلمات کو. کوئی ہے اس کی حد؟ ایک آیت پڑھی گئی قرآن میں، قرآن کی آپ نے بھی سنی. اس میں کیا ہے؟ دو زبردست آیت ہے، سنی. کیا بات ہے! اللہ کی شان ہے. اللہ سے بڑا کوئی نہیں. اس سے محبت کیجیے اللہ سے، اللہ کے بن جائیں ہم، اللہ ہمارے ساتھ ہیں. دیکھیے دو آیتیں بہت اچھی ہیں، سنیے. قل لو كان البحر مدادا كلمات، اگر سارا سمندر سیاہی بن جائے کہ اس سے ہم لکھے، پانی سے. سمندر میں کتنا پانی ہے بھائی؟ اچھا ایک سمندر کی بات نہیں ہو رہی، خالی ریڈ سی کی بات، عرب سی کی بات نہیں ہو رہی ہے. پوری دنیا کی سی، پوری دنیا کا پانی. اچھا سی تو دنیا میں کتنا پانی ہے ہم کو جو معلوم ہے. زمین کم پانی زیادہ ہے نا، پڑھتے ہیں نا سب. کتنے حصے کی وہ کیا ہے جلدی بتائیے، وہ پڑھے تھے اسکول میں، یاد نہیں ہے بھائی. 3 حصہ پانی کا تھے، 1 حصہ زمین کا تھے. صحیح ہے نا؟ ویسا تو نہیں ہے نا چاندے والی بات، یہ صحیح ہے. چلیے 3 حصہ زمین، 3 حصہ پانی، 1 حصہ زمین. تو پانی کتنا ہے؟ یہ پورا پانی اگر اس سے اللہ کے کلمات لکھنے شروع ہو جائیں، پانی ختم ہو جائے گا، کلمات باقی رہ جائیں گے. اور بھی مثالیں اگر آپ اس کے لیے ایسی ہی مثالیں دیتے رہیں گے. اللہ کہتا ہے یہ مثال اللہ نے پانی کی کیوں دی ہے؟ اللہ کی عظمت بتانے کے لیے کہ اللہ کتنا بڑا ہے، کتنا عظیم ہے، یہ بتانے کے لیے. ایک دوسری مثال سنیں، اور ایک آیت ہے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرٍ. درخت کتنے ہیں بھائی؟ ٹریز، سارے درخت. اللہ کہتا ہے سارے جھاڑ قلم بن جائیں. کیا بن جائیں؟ قلم. کیا؟ پین. ہاں پین، انگلش ہے نا پورا مسئلہ وہ بھی ہے. واٹ از قلم؟ اور پاور ڈیڈی کو کا بچہ. تو قلم بن جائیں سارے درخت دنیا کے. کتنے درخت ہیں دنیا میں؟ پورے درخت زمین کے قلم بن جائیں، اور 7 سمندر کا پانی لے کر آئیں. ٹھیک ہے؟ اور وہ سارے جو درخت قلم بن گئے، ان قلموں سے، ان پینوں سے اللہ کی تعریف لکھنی شروع کر دیں، قلم سوکھ جائیں گے، تعریف پاتے رہ جائیں. یہ ہے اللہ عز و جل کی عظمت، اللہ کی تعریف. تو مداد کلمات یہ لفظ آیا ہے. جتنی سیاہی، جتنی چیز سے اللہ کی تعریف لکھی جا سکتی. آئیے پھر ختم کرتے ہیں بات کو. ذکر عبادت ہے، اور عبادت اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے ہیں. نبی علیہ السلام نے امت کو تعلیم دے دی. اگر آپ دعاؤں کو دیکھیں رسول کی، فجر کے بعد رسول کیا پڑھتے تھے، شام کو مغرب کے وقت سورج غروب ہونے کے بعد رسول مغرب کے بعد کی دعائیں کیا ہیں، فرض نماز کے بعد کی دعائیں کیا ہیں رسول. اس کے علاوہ عام روزوں میں صبح شام کی دعائیں ہوتی ہیں، وہ کیا ہیں. اور جو جیسے گھر میں داخل ہونا، گھر سے باہر نکلنا، بازار میں جانے کا ذکر، اس سے پہلے کا ذکر، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، سونے سے پہلے، سونے کے بعد، مسجد میں داخل ہونا، مسجد سے باہر نکلنا، کسی بیمار شخص کو دیکھو تو ذکر، نیا چاند کپڑا پہنو تو ذکر، گاڑی مطلب سواری سے آفس جاتے کرتے ہیں سواری کا ذکر. تو یہ جو ذکر ہیں بہت اچھے ہیں، کافی ہیں کہ ہم اس کے ذریعے اللہ کی عبادت کر سکیں. کسی نئے قسم کے نئے طریقے کے ذکر کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. جو لوگوں نے بدعات ایجاد کی ہیں ان سے بچنا چاہیے. اللہ کا ذکر سنت کے مطابق کرنا چاہیے. یہ ایک اہم پوائنٹ ہم نے بتایا تھا آپ کو. اور دوسری چیز، اللہ کے ذکر میں ہمارے لیے خیر ہے، ہم سب اس کے محتاج ہیں. ہم اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کو یاد کرے گا اور ہماری مدد کرے گا اور ہمارے کام بنا دے گا اور ہم سے وہ راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا. اگر ہم اللہ کے ذکر سے خالی زندگی گزاریں گے تو پھر شیطان کے حوالے کر دیا جائے گا، پھر بربادی کے سوا کوئی چیز ہاتھ نہیں لگے گی. ذکر کے کئی سیغے ہیں، اس میں سے ایک سیغہ، ایک قسم کا ذکر جویریہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے حساب میں یہ اس روایت سے بیان کیا گیا جو صحیح مسلم میں ہے، جو ابھی ہم نے پڑھا، جو فجر کے بعد کا ذکر ہے. اور اس کو جو ہے بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، معلوم ہے. اس کی مسلم کتاب ہے، اس میں دعائیں ہیں. اس میں سے ایک ذکر یہ ہے، جو نہیں پڑھتے ہیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں
کہ وہ اس ذکر کو یاد کر لیں اور روزانہ کل سے انشاءاللہ فجر کی نماز کے بعد کتنی مرتبہ 3 مرتبہ اس کو پڑھیں. آسان ہے انشاءاللہ. اور بچوں کو بھی یاد دلاتے کہ بچوں کو جو ہے صحیح چیزیں یاد دلائیں تاکہ غلط چیزوں سے بچیں. اور بسم اللہ والا برکت اللہ والی دعا ہمارے پاس جو ہے حیدرآباد وغیرہ میں مشہور ہے. بسم اللہ والا برکت اللہ پڑھو, بسم اللہ والا برکت اللہ. تو کھانا کھانے سے پہلے بچہ بسم اللہ والا برکت اللہ. حدیثوں میں کہیں بھی بسم اللہ والا برکت اللہ نہیں ہے. آپ فرقان صاحب بسم اللہ ہے, پتا نہیں دلی والوں کا کیا حال ہے, آپ کے پاس بھی ہے کیا برکت اللہ؟ ارے پورا مسئلہ ہے. اچھا ایشین پرابلم دکھ رہا ہے. بعضوں کو کیا ہم سمجھتے ہیں خالی حیدرآبادی مسئلہ ہوگا, ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی سب جگہ ہے مسئلہ ایسا. تو بعض مسئلے سب جگہ ہوتے ہیں. ایک ہی گھر کے تھے نا, کمرے الگ الگ کر لیے ہیں, وہ مسئلے ہیں سر. تو مسئلے بھی ایک ہوتے ہیں ذرا. تو یہ جو ہے اس میں احتیاط کرنا چاہیے ہمیں. اسپیشلی میں آپ کو بات اس لیے بتا رہا ہوں, یہ ابھی جو آپ کے گھروں میں بچے ہیں, جو بھی خالد صاحب آتے ہیں یا آپ بچوں کو جہاں بھی پڑھاتے ہیں, جو ان کو سکھا رہے ہیں نا دعائیں, وہ صحیح دعائیں سکھائیں, غلط نہیں, صحیح اور صحیح پروننسیشن کے ساتھ. جیسے ہمارے پاس ایک اور غلط ہے اچھی, ٹھیک نہیں ہے بتا رہا ہوں آپ کو. اچھی آئے تو کیا پڑھنا, ٹھیک ہے تو کیا پڑھنا بھائی, ذکر ہے وہ بھی الحمدللہ. سننے والا کیا پڑھنا, 4-5 بولے تو کہاں سمجھ یا رحمک اللہ بولتے ہمارے پاس. یا رحمک اللہ ہے, یا رحمک اللہ غلط ہے. یا رحمک اللہ کیا ہے, اسی لیے یرحمک اللہ ہے. پھر یہ کیا پڑے گا, یہدیکم اللہ. الحمدللہ یرحمک اللہ یہدیکم اللہ. تو ذکر یا دعائیں جب سکھائیں صحیح دعائیں. بسم اللہ پڑھنا ہے کھانا کھانے سے پہلے, والا برکت اللہ ایڈ ہے, ایڈ کو ہٹائیے, اصل چیز کو سامنے رکھیں. اسی طریقے سے جتنی دعائیں ہیں صحیح دعائیں صحیح تلفظ کے ساتھ صحیح تجوید کے ساتھ یاد دلائیں گے. کسی چھوٹے بچے ہیں ان کو آپ آج یاد دلا دیں, بیٹے چلو کل سے فجر کے بعد کون سی دعا پڑھنا ہے, سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزینت عرشی ومداد کلمات. کتنی مرتبہ 3 مرتبہ. بچے کو ایک مرتبہ یاد دلائیں, آج پڑھے گا, کل پڑھے گا, پرسوں پڑھے گا, اپنے بچوں کو یاد دلائے گا, ان کے بچوں کو یاد دلائیں گے. آپ کے لیے اجر ہے, آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. یہ ولد صالح یہ ضرور میں انشاءاللہ یہ چیز داخل ہوگی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح ذکر کی توفیق عطا فرمائے, بدعت سے محفوظ رکھیں, سنت کا پابند بنا دیں, اور اللہ تیرے ذکر میں والی زندگی گزارنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے, اور بچوں کی تعلیم صحیح طریقے سے دیں. آپ اپنے بچے کے لیے بہترین گفٹ, سلف کہتے تھے آپ اپنے بچوں کے لیے کوئی بہترین گفٹ دینا چاہتے ہیں تو صحیح تعلیم اور اچھا ادب ان کو سکھا کے جائیں. اس سے اچھا کوئی تحفہ آپ اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے. تحفے بہت دیتے ہیں لوگوں کو, بچوں کو کھلانا پلانا, یہ لا کے دینا, گیمس وغیرہ. اچھا تحفہ اگر آپ تو اسلامی ادب اور نفع بخش علم بچوں کو دے کے جائیے. انشاءاللہ یہ بچے کل قیامت کے دن آپ کے لیے فائدہ مند. اس پر خاص توجہ دیجیے, آپ کے بچوں کو کون کیسے پڑھا رہا ہے, کون کیسے. یہ 2 سوالات کے جوابات آپ میرے بچوں کے بارے میں میں جانوں گا, آپ کے اپنے بچوں کے بارے میں. آپ کے بچوں کا میں مسئول نہیں ہوں. آپ کے بچوں کو کون پڑھا رہے ہیں, کیسے پڑھا رہے ہیں. پڑھانے والے صحیح پڑھا رہے ہیں, اور اچھی بات, صحیح طریقے سے پڑھا رہے ہیں. پڑھانے والا یہ پڑھا رہا ہے. ایسا نہ ہو کہ انجینئر کو بولے کہ ذرا یہ آواز آ رہی ہے گاڑی میں, ذرا دیکھو صاحب, آواز بھائی خیریت ادھر آیا. میں پروفیشنل انجینئر ہوں, میکینیکل انجینئر ہوں, میں گاڑی کے انجن کے بارے میں پوچھ رہے مجھ سے, تو کیا ہوگا بھائی. میں سنا, آپ سنیں, آپ بردر سسٹر سنائے ہوں گے, بردرس کو سنتے ہیں. اسی لوگ انجینئر کے پاس گاڑی, میکینیکل انجینئر کے پاس گاڑی لے کے جاتے ہیں, ڈاکٹر صاحب کلینک کے پاس گاڑی لے جا کے ٹھہرا کے, یہ مثال زیادہ اچھی ہے. وہ لیجیے, نمبر لیجیے. ڈاکٹر صاحب جی کہاں ہے پیشنٹ, باہر. کہاں ہے پیشنٹ, باہر ہے. باہر کدھر ہے بھائی, اندر لاؤ. نہیں اندر نہیں آ سکتا, جگہ نہیں ہے. سوچتا ہوں اس کو بڑا مسئلہ, باہر آ گیا سامنے گاڑی, ٹھیک کرو. کیس کرے گا آپ کے خلاف, سیدھا شرطا کو بلائے گا, کیوں غلط جگہ چلے گا. ہمارے بچوں کو اگر کوئی ایسے پڑھا رہے ہیں جو خود پڑھے ہوئے نہیں ہے, ایک. نمبر 2, کیسے پڑھا رہے ہیں, صحیح تعلیم یا غلط تعلیم, اس طرف توجہ دیں. ماشاءاللہ الحمدللہ جدہ ہو یا دوسرے شہروں, اچھے قاری صحیح پڑھانے والے معلمین اللہ جزائے خیر دے ہیں, اویلیبل ہیں. آپ کا کام ہے آپ اپنی اولاد کے لیے ان کو تلاش کریں, اور
اور اس کے لیے جو قربانی آپ دے سکتے ہیں، توجہ اور قربانی اور صحیح تعلیم، اس کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کے عقیدوں اور منہج کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح ذکر کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ یہ جو ذکر ہے اس کی پابندی کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، جو فجر کی باتیں میں پڑھنے والی دعا ہے۔ آمین الحمد للہ رب العالمین۔ کفارۃ المجلس پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت،